دیں۔ یہ بھائی کہتے ہیں ایک کلپ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا پڑھنا دکھایا گیا ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام، صلاۃ و سلام ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، اور خصوصی طور پہ ان اوقات میں پڑھنا چاہیے جو اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیے ہیں، مثلا التحیات میں، تشہد میں، ایسے ہی جمعہ کے دن، ایسے ہی دعا میں، دعا کے آداب میں آپ نے بتایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ ایسے ہی اذان کے بعد، کیونکہ آپ نے فرمایا جو اذان کی کلمات کا جواب دے، پھر میرے اوپر درود پڑھے، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرے، میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ اور وسیلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو مؤذن کے کلمات کا جواب دے، پھر میرے اوپر درود پڑھے، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرے، یہ وسیلہ کیا ہے جی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، خود آپ نے بتایا ہے کہ یہ وسیلہ جو ہے جنت میں ایک مقام کا نام ہے۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک، اور آپ فرماتے ہیں میری امت میں سے کسی ایک کو یہ مقام ملے گا، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ یہ مقام مجھے دے۔ تو جو آپ کے لیے دعا کرے گا، فرمایا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی۔ میرے بھائی، ان اوقات سے ہٹ کر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، کسی اور وقت میں درود پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی اور وقت کو ایسے مقرر کر لینا جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت بتایا ہو، یہ کام بدعت ہے، یہ دین میں اضافہ ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ اب آپ نے تو کہا کہ اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کئی لوگ اذان سے پہلے بڑے اہتمام کے ساتھ اور ہمیشگی کرتے ہوئے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھیں گے اور محبت کا دعویٰ کریں گے، تو کیا یہ عمل درست ہے میرے بھائیوں؟ نہیں۔ ہاں، کبھی کوئی اذان سے پہلے مسجد میں بیٹھا بیٹھا درود پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اذان سے پہلے اسی آواز کے ساتھ جس آواز میں اذان دی جاتی ہے، اونچی آواز سے اہتمام کے ساتھ، ناغے کے بغیر، سنت بنا کر، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے وقت بتایا ہو، یہ اہتمام جو ہے یہ بدعت ہے، یہ دین میں اضافہ ہے، اور یہ غلط ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اذان سے پہلے اس انداز سے صلاۃ و سلام نہ پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسنون طریقہ اختیار کرو، نبی علیہ السلام کی شریعت پہ چلو۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کئی ممالک میں اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے نہیں ہوتی، کہیں اعوذ باللہ سے ہوتی ہے، کہیں بسم اللہ سے ہوتی ہے، کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے ہوتی ہے۔ اب یہ تینوں کلمات بہت اچھے ہیں، اعوذ باللہ بڑا اچھا کلمہ ہے، بسم اللہ بڑا اچھا کلمہ ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود و سلام ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کبھی اذان کی ابتدا اللہ اکبر کے سوا کسی اور کلمے سے ہوئی؟ نہیں۔ آپ کے زمانے میں اذان کی ابتدا ہمیشہ اللہ اکبر سے ہوتی رہی ہے۔ تو آج اگر کوئی اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے یا اعوذ باللہ پڑھتا ہے یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے، تو وہ آپ کے دین میں اضافہ کر رہا ہے، اور اس کا یہ عمل شریعت نہیں ہے بلکہ شریعت کے خلاف ہے، بدعت ہے۔ اب بھائی سوال کرتے ہیں کہ جی ایک کلپ میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی میں ایسے ہو رہا ہے، تو میرے بھائی مسجد نبوی میں یہ بدعت ہو یہ ممکن نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹا کلپ بنایا گیا ہوگا، کوئی ایک چیز وہاں سے لے کے وہاں سے لے کے آپس میں جوڑ دی گئی ہوگی۔ بہرحال مسجد نبوی میں یہ بدعت جو ہے کبھی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اس پاک جگہ کو ایسی بدعات سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ بھائی کہتے ہیں نماز تسبیح کی وضاحت کر دیں۔ نماز تسبیح کے بارے میں پہلے گزارش یہ کر دوں کہ نماز تسبیح
ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جماعت کے ساتھ پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور اس کے لیے کوئی دن مقرر کر لینا کہ جی رمضان کے مہینے میں کام کرنا چاہیے یا جمعرات کو یہ کام کرنا چاہیے یا جمعہ کو کرنا چاہیے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ جمعرات کو مجھے چھٹی ہوتی ہے، میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو جمعرات کو میں یہ کام کر لوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن شریعت کے طور پہ کسی دن کو مخصوص کرنا کہ اس دن فائدہ اس کا زیادہ ہوگا، اس دن یہ ہوگا، اس دن وہ ہوگا، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نماز تسبیح، بہت سے علماء کرام نے اس حدیث کو جس میں نماز تسبیح کا ذکر آیا ہے ضعیف قرار دیا ہے، اور بہت سے علماء کرام نے اسے درست قرار دیا ہے کہ یہ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعی ثابت ہے، اور یہی موقف درست نظر آتا ہے. اور اس کی دلیل ابو داؤد ابن ماجہ کی احادیث ہیں جنہیں حافظ ابن حجر نے، شیخ البانی وغیرہ نے حسن قرار دیا ہے. تو نماز تسبیح میرے بھائی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کتنی رکعات پہ مشتمل ہوتی ہے؟ 4 رکعات پہ. ہر رکعت میں کتنی بار مخصوص تکبیریں کہنی ہے؟ 75 بار. تکبیر کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب آپ اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، کسی اور سورت کی تلاوت کر لیں گے، تو اس کے بعد یہ تکبیر کتنی بار کہیں گے؟ 15 بار. رکوع میں رکوع کی تسبیحات کے بعد کتنی دفعہ؟ کتنی بار ہو گیا؟ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو پھر وہ دعائیں پڑھیں گے جو رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، اس کے بعد یہ تکبیریں پڑھیں گے کتنی بار؟ تو نماز تسبیح میں رکوع کے بعد وہ لوگ بھی صحیح کھڑے ہوتے ہیں جو عام نماز میں کھڑے نہیں ہوتے. یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے کئی بھائی نماز پڑھتے ہیں، رکوع کے بعد صحیح طور پہ کھڑے نہیں ہوتے، رکوع کے بعد جو دعائیں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے وہ نہیں پڑھتے، ویسے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان میں بھی صحیح نہیں بیٹھتے. جبکہ بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے بعد کھڑے ہو کے اچھی طرح دعائیں پڑھا کرتے تھے. اور ایک صحابی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ میں نماز میں ہوں، اور ہم کمر بھی سیدھی نہیں کرتے. میرے بھائی نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پڑھیں، اپنے ماحول کے مطابق نہیں. یہاں پہ نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں نا، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اچھی طرح کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ کے ماحول میں تو میرے بھائی اب نماز کی اصلاح کریں، اب نماز کی اصلاح کریں، رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہوا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی دعائیں ثابت ہیں جو رکوع کے بعد آپ پڑھتے تھے. ان میں سے ایک دعا ذکر کر دیتا ہوں. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. یہ دعا کون پڑھتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے نبی، میرے نبی. اور دعا کا ترجمہ سنیں. اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں پیدا کرنے والے، ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے رازق، لک الحمد، ہر قسم کی حمد و ثنا تیرے لیے ہے. یا اللہ تیرے لیے حمد و ثنا ملء السماوات والارض، اتنی حمد و ثنا کہ جس سے آسمان بھر جائیں. کیا بھر جائیں؟ کتنے آسمان؟ 7 آسمان جن سے بھر جائیں، تیری اتنی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. یا اللہ تیری اتنی حمد و ثنا جس سے زمینیں بھر جائیں. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، یا اللہ بلکہ تیری اتنی حمد و ثنا جتنی تو چاہے. جتنی کون چاہے؟ یا اللہ تو چاہے. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد، یا اللہ تو ہے ہر قسم کی تعریفوں کا حقدار، ہر طرح کی بزرگی کا حقدار تو ہے. ہم تعریف میں جو کلمات کہیں ان کا حقدار تو ہے. یا اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں. وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، ہم سب تیرے بندے ہیں. اے اللہ جو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو روک لے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی.
کیا توحید کے کلمات ہیں. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا اللہ جب تو عذاب دینے پہ آئے، یا اللہ جب تو پکڑنے پہ آئے، یا اللہ پھر کسی کو اس کی شان، اس کا مقام فائدہ نہیں دیتا. تو میرے بھائی یہ عظیم دعائیں ہیں جو رکوع کے بعد آپ پڑھتے تھے، یاد کریں. تو نماز تسبیح میں سب کھڑے ہوتے ہیں، باقی نمازوں میں بھی کھڑے ہوا کریں، جلدی سے سجدے میں نہ جایا کریں. یہ نمازیں چھوڑ دیں کہ 1 منٹ میں 2 نفل، یہ نمازیں چھوڑ دیں. نماز اللہ کی عبادت ہے، اور ایسی نمازیں یہ تو کھیل تماشا نظر آتی ہیں. مجھے خطرہ ہے کہ یہ نمازیں کہیں رب ہمارے منہ پہ نہ دے مارے. لے جاؤ اپنی نمازیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، ٹھہر کے سکون سے نماز پڑھیں، رک رک کر نماز پڑھیں. تو بہرحال رکوع کے بعد یہ دعائیں کریں گے، اور اس کے بعد یہ نماز تسبیح والی تکبیریں کہیں گے کتنی دفعہ؟ 10 بار. پھر آپ جائیں گے سجدے میں، سجدے کی تسبیحات کے بعد یہ تکبیریں کتنی بار پڑھیں گے؟ 10 بار. پھر سجدے سے اٹھیں گے، اور سجدے کے مابین جو دعائیں پڑھنی چاہیے وہ دعائیں پڑھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دعا یہ ثابت ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے. یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ نماز تسبیح والی تکبیریں پڑھیں گے کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ. پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیحات کے بعد پھر یہ تکبیریں پڑھیں گے کتنی بار، اور اس کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں گے. کیا کریں گے؟ یہ آج کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت، جو عام نمازوں میں ہم نہیں کرتے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے. جبکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مالک ابن حویرث صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاک رکعت کے بعد، یعنی کہ پہلی تیسری رکعت کے بعد اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ سجدے کے بعد اچھی طرح بیٹھ نہ جاتے. پہلے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے تھے. اور نماز تسبیح میں آپ بیٹھتی ہیں نا، باقی نمازوں میں بیٹھا کریں. تو یہ آپ کی سنت ہے. تو میرے بھائیوں یہاں بھی آپ کتنی دفعہ یہ تکبیریں پڑھیں گے؟ تو کتنی دفعہ ہو گئی ٹوٹل؟ تو ایسے ہر رکعت میں 4 رکعتیں آپ اس انداز سے پڑھیں گے. اور یہ نماز وہ ہے جو آپ تنہا پڑھیں گے، اس کی جماعت ثابت نہیں ہے. یہ بھائی نے لکھا ہے، بھینس کا دودھ کون سی حدیث سے ثابت ہے جو آپ پیتے ہیں اور ہر روایت کو آپ ضعیف کہتے ہیں؟ میرے بھائی کا سوال سمجھ گئے آپ؟ میرے بھائی کچھ روایات کو ضعیف کہنے میں بھینس کے دودھ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور میرے خیال میں سعودیہ میں بھینس کا دودھ ملتا بھی نہیں ہے. سعودیہ میں بھینس کا دودھ ملتا بھی نہیں ہے. تو بہرحال بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کس حدیث میں آیا ہے کہ بھینس کا دودھ جو ہے وہ حلال ہے؟ ہمارے کئی بھائی جب ہم بار بار قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں تو اکثر بھائی ماشاءاللہ چونکہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ بات سمجھ آتے ہیں. کوئی ہمارا بھائی ایسا ہوتا ہے جو غصے میں آ جاتا ہے کہ بات بات پہ قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، یعنی کہ بزرگوں کا نام کیوں نہیں لیتے. تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ جب صحیح حدیث مل رہی ہے تو پھر کسی بزرگ کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جہاں پہ ہمیں حدیث میں مسئلہ نہیں ملتا وہاں پہ الحمدللہ ہم بھی بزرگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ان بزرگان دین کو مانتے ہیں، دین کے لیے ان کی کوششوں کو سلام کرتے ہیں. صحابہ کرام سارے کے سارے ہمارے بزرگ ہیں، امام ہیں. تابعین سارے کے سارے ہمارے بزرگ ہیں، امام ہیں. تبع تابعین میں سے بھی اکثر لوگ امام ہیں، بزرگ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے امام ہیں، امام مالک ہمارے امام ہیں، امام شافعی ہمارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل ہمارے امام ہیں، ان کے شاگرد بھی ہمارے امام ہیں. تو جب بار بار ہم قرآن و حدیث سے رجوع کرنے کا کہتے ہیں تو اس کے اوپر ہر ایک کو خوش ہونا چاہیے. لیکن کوئی ایسا بھائی ہوتا ہے جو پتہ نہیں معلوم نہیں کیوں ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ بھائی بھی مجھے کچھ ناراض سے محسوس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھینس کا دودھ کون سی حدیث سے ثابت ہے جو تم پیتے ہو؟ یعنی کہ آپ بار بار حدیث کا نام لیتے ہیں تو بھینس کا بتائیں کس حدیث میں آیا کہ اس کا دودھ پینا چاہیے.
بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو ایسے ملک میں رہ رہا ہوں جہاں گائے کا دودھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام کامل اور مکمل ہے. کیا ہے؟ یہ تو آپ بھی سارے مانتے ہوں گے نا کہ نبی علیہ السلام دین مکمل دے کر گئے ہیں. اگر میں آپ کی طرح یہ مان لوں کہ بھینس کے دودھ کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دین نامکمل دے کر گئے ہیں. کیوں جی؟ آپ میرے منہ سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کو قرآن و حدیث سے نہیں ملے گا, یہ آپ کو ہمارے بزرگوں کے اقوال سے ہی ملے گا. کتنی عجیب بات کر رہے ہیں آپ. نبی علیہ السلام کامل مکمل دین دے کر گئے ہیں. انشاءاللہ اس میں سب کچھ موجود ہے. میرے علم میں نہ ہو تو یہ میری کمی ہے, قرآن و حدیث کی کمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ اس کا جواب میں نہ دے سکوں, تو یہ کمی کس کی ہے؟ میری ہے, میری. قرآن و حدیث کی میں کوئی کمی نہیں ہے. قرآن و حدیث میں کئی چیزوں کا نام لے کر بتایا گیا کہ وہ حلال ہیں, اور کئی چیزوں کا نام نہیں لیا گیا. اصول اور قواعد بتا دیے گئے ہیں, ضابطہ بتا دیا گیا ہے جس میں وہ چیزیں داخل ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سب جانوروں کا باری باری نام لیتے؟ کیوں جی؟ پھر کتنے سپارے بن جاتے ہیں؟ میرے خیال میں 30 سپارے تو جانوروں کے ناموں کے ہی بن جاتے. کیا ہر جانور کا الگ بتایا جاتا جی اس کا دودھ ایسے ہے, اس کا دودھ ایسے ہے, اس کی مینگنیاں ایسی ہیں, اس کی مینگنیاں ایسی ہیں, ہاں جی اس کا گوشت ایسا ہے, اس کی ہڈی ایسی ہے, اس کی چربی ایسی ہے؟ نہیں میرے بھائی, کئی چیزوں کا الگ سے نام لیا گیا, کئی چیزوں کے بارے میں اصول بتا دیے گئے. اب عبادت کے بارے میں کیا اصول ہے میرے بھائی, دھیان سے مسئلہ سمجھ لیں. عبادت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ہر عبادت منع ہے. عبادت کے بارے میں کیا اصول ہے؟ دہرائیے میرے ساتھ, یہ ہر عبادت سوائے اس عبادت کے جس کے اوپر نبی علیہ السلام کی سٹیمپ ہے. یعنی کہ ایک ایک عبادت کی دلیل لانا پڑے گی. عبادت کی باری آتی ہے تو ایک ایک عبادت کی الگ سے دلیل لانا پڑے گی. نئی دلیل آپ کے پاس تو وہ عبادت منع ہے. مثلا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں, اس کی الگ سے کوئی دلیل ہے جی؟ ویسے ان سے پوچھیں, وہ کہیں گے جی تو محبت ہے اور آپ سے محبت کرنا ثواب ہے. ہم بھی کہتے ہیں آپ سے محبت کرنا ثواب ہے, کوئی شک نہیں. لیکن عید میلاد النبی یہ واقعی محبت ہے اور یہ عبادت درست ہے, اس کی دلیل الگ سے چاہیے. کیوں جی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالا وہ نیا کام ریجیکٹ ہے, مردود ہے, ناقابل قبول ہے. کوئی بھی نئی عبادت قابل قبول میرے بھائی, کوئی بھی نئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. لیکن جب باری آتی ہے معاملات کی, پہلے بات کر رہا تھا عبادات کی, اب بات کس کی کرنے لگا ہوں؟ معاملات کی. جب باری آتی ہے, دنیاوی امور کی باری آتی ہے, تو وہاں پہ یہ ہے کہ ہر معاملہ جائز ہے, ہر دنیا کی چیز جائز ہے. عبادت میں میں نے کیا کہا تھا؟ ہر عبادت منع ہے. عبادت میں نے کیا کہا تھا؟ ہر عبادت سوائے اس عبادت کے جس کی دلیل مل جائے. اور معاملہ اور دنیاوی امور میں کہہ رہا ہوں کہ ہر معاملہ, ہر دنیا کی چیز حلال ہے, جائز ہے, درست ہے, سوائے اس کے جس سے روک دیا گیا. یعنی کہ دنیاوی امور کی باری آتی ہے تو جن سے روکنا تھا شریعت نے روک دیا, باقی سب جائز ہیں. کوئی مجھ سے کہے کہ تم بڑی بدعت کے خلاف باتیں کرتے ہو, یہ سپیکر کس حدیث میں آیا ہے؟ یہ موبائل کس حدیث میں آیا ہے؟ یہ جو آپ نے سرخ رومال لیا ہوا کس حدیث میں آیا ہے؟ یہ جس کرسی پہ بیٹھی ہے یہ کس حدیث میں آئی ہے؟ تو اس سے کہیں گے اللہ کے بندے یہ سپیکر دین نہیں ہے. دین کے لیے استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ دین نہیں ہے. یہ گانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یہ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پہ دین نہیں ہے, یہ دنیاوی چیز ہے. یہ کرسی دنیاوی چیز ہے, یہ موبائل دنیاوی چیزیں ہیں, یہ اینک دنیاوی چیزیں ہیں, یہ گھڑی دنیاوی چیزیں ہیں. اور ہر دنیاوی چیز جائز ہے سوائے اس کے جس سے روک دیا گیا. دلیل کیا ہے اس اصول کی؟ یہ اصول میں کہاں سے لے کر آیا؟ علماء کرام نے اصول کیسے بنا لیا؟ پہلا سپارہ سورہ بقرہ, اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہی اللہ ہے
جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو بھی اس زمین پہ ہے. اس زمین پہ جو کچھ ہے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تمہارے لیے. کرو استعمال، کھاؤ پیو، تمہارے لیے یہ ساری چیزیں، سوائے ان چیزوں کے جن سے روک دیا گیا. اب ریشم کا کپڑا استعمال کر سکتے ہیں مرد حضرات؟ کیوں؟ روک دیا گیا. سونے کی انگوٹھی مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ روک دیا گیا. شریعت نے جن سے روکنا تھا روک دیا، جن جانوروں سے روکنا تھا روک دیا، باقی سارے جانور حلال ہیں، باقی سارے جانور درست ہیں. ایسے اللہ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ رزق میں سے یہ جو اچھی اچھی چیزیں ہیں کس نے حرام کی ہیں؟ یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے حرام نہیں کی. تو بھینس میرے بھائی ایک اچھا جانور ہے، اور اللہ نے اچھے اچھے جانور اللہ بتا رہے ہیں کس نے حرام کی ہیں کہ میں نے حرام نہیں کیے. اور اللہ نے کہا اس زمین پہ جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے. تو اب بھینس سے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں روکا ہے؟ جی. تو اس لیے اس کا استعمال، اس کا دودھ استعمال کرنا یہ درست ہے، اس کو ذبح کر کے گوشت کھانا جائز ہے. بلکہ بھینس ایک اور لحاظ سے بھی حلال جانور ہے. وہ اس لیے کہ عرب علماء کرام، پرانے عرب علماء کرام لکھتے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے. بھینس کس کی ایک قسم ہے؟ گائے کی. تو جیسے میرے بھائی گائے حلال ہے ویسے یہ بھی حلال ہے، کیونکہ عربوں کے نزدیک جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. جیسے میرے بھائی آپ چڑیا لے لیں، چڑیا ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپ کو کئی طرح کی ملے گی، لیکن سب چڑیا ہے. امریکہ میں اور ہوگی، پاکستان میں اور ہوگی، سوڈان میں اور ہوگی، لیکن سب چڑیا ہے. تو ایسے ہی یہ بھینس جو ہے گائے کی قسم ہے. تو اس لحاظ سے بھی میرے بھائی بھینس جو ہے اس کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا یہ دونوں درست ہیں اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. باقی بھائی کہتے ہیں آپ ہر روایت کو ضعیف کہتے ہیں. میرے بھائی میں اگر ہر روایت کو ضعیف کہہ دوں تو میں تقریر کیسے کروں گا؟ کیوں جی؟ جگہ بہ جگہ میں بخاری مسلم کے حوالے دیتا ہوں کہ نہیں دیتا ہوں؟ آج کے درس میں بھی بخاری مسلم کی حدیث تھی. تو میرے بھائی ان کو درست مانتا ہوں تو اسی لیے بتاتا ہوں اور حوالے دیتا ہوں. میں تو جگہ بہ جگہ حدیث کے حوالے دیتا ہوں. تو میں ہر روایت کو اگر ضعیف کہوں گا تو حوالے کیسے دوں گا؟ نہیں میرے بھائی، ہر روایت کو جو آپ نے کہا یہ آپ کا مبالغہ ہے. وہ روایات جو ضعیف بنتی ہیں اور پرانے علماء کرام نے بھی ضعیف قرار دیا ہے انہی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ ضعیف ہیں، یعنی کہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کے نام پہ کئی لوگوں نے بہت جھوٹ بولا ہے، آپ کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ باتیں آپ نے کہی ہیں. اس لیے علماء کرام نے ذمہ داریاں سنبھالی، کھلا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، بتا دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یعنی کہ واقعی آپ نے کہی ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے یعنی کہ آپ نے نہیں کہی ہیں، ان کی نسبت مشکوک ہے، ناقابل اعتماد ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، اور یہ موضوعات ہیں، من گڑت ہیں، پکی بات ہے. بلکہ علماء کرام نے، پرانے علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں من گڑت روایات کے موضوع پہ. مثلا امام ابن الجوزی 6 صدی کے آخر میں فوت ہوئے ہیں، اور آج کل کون سی صدی چل رہی ہے؟ 15ویں. سعودی حکومت کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے جی؟ 100 سال، 150 سال. ٹھیک ہے جی. بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی حکومت کا ان امور سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام ابن الجوزی آج سے کتنے سال پہلے گزرے ہیں جی؟ 800 سال پہلے گزرے ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی الموضوعات من گڑت روایتیں. اس میں وہ روایات جمع کر دی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، لیکن ثابت ہوا ہے کہ وہ من گڑت ہیں، گھر میں بنائی گئی ہیں، آپ نے وہ باتیں نہیں کہیں. اب یہ روایتیں آپ کی طرف منسوب کرنا غلط ہے، کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے ذمہ جان بوجھ کے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف صرف وہی بات منسوب کرنی چاہیے جس کے بارے میں یقین ہو کہ آپ نے کہی ہے. یہ 2 سوال بھائیوں کے ہیں, یہ ہندی زبان میں ہیں اور میں میرے بھائی ہندی زبان نہیں پڑھ سکتا, معذرت چاہتا ہوں.